کیا اگر ایک جانور ایسا ہے جو حاملہ نکلا، اس کے یعنی ایک گائے وغیرہ ہے، اونٹنی کو ذبح کیا اور اس میں بچہ نکل آیا اور وہ بچہ مرا ہوا تھا، تو کیا کریں گے؟ مرا ہوا بچہ نکلا تو حلال ہے کہ حرام ہے؟ جس کو تو ذبح نہیں کیا، اب وہ مرا ہوا ہے اور مردار کھانا جائز ہے نہیں، تو جانور ذبح کرنے کے بعد اس میں بچہ نکل آئے تو وہ حلال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ دو صورتیں ہیں، بچہ زندہ نکلے اور ہمارے سامنے زندہ ہو پھر مر جائے تو کیا ہوا؟ وہ مردار ہے، لیکن وہ مرا ہوا ہی نکلا پیٹ میں سے، تو اب ایسی صورت میں اس کا گوشت حلال ہے کہ نہیں؟ ایسی صورت میں اس کا گوشت حلال ہے۔ حنفیہ کے نزدیک حلال نہیں ہے، ہمارے نزدیک حلال ہے۔ کیوں؟ کھانے کے لیے نہیں، دلیل ہے اس کی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، ننحر الناقۃ ونذبح البقرۃ والشاۃ، ہم اونٹ کی قربانی دیتے ہیں اور گائے کی قربانی دیتے ہیں، بکری کی قربانی دیتے ہیں، فنجد فی بطنها الجنین انلقیہ ام نأکلہ، اس کے پیٹ میں سے بچہ نکل آتا ہے، جنین نکل آتا ہے، ہم اس کو پھینک دیں یا کھائیں؟ پھینک دیں، اگر وہ زندہ ہوتا تو پھینک دیں بولتے، تو یعنی کہا کہ ہم اس کو پھینک دیں یا اس کو کھائیں؟ قال کلوہ، آپ نے کہا کلوہ ان شئتم، اگر تم چاہو تو کھاؤ، اگر تم چاہو تو کھاؤ، فإن ذکاتہ ذکات امہ، اس لیے کہ اس کی قربانی اس کی ماں ہی کی قربانی ہے، اگر تم نے اس کی ماں کو قربان کر دیا اور وہ مرا ہوا نکلا تو گویا کہ تم نے اس کو بھی قربان کر دیا ہے، تو وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ اگر تم کھانا چاہو تو کھاؤ، نہیں کھانا ہے تم کو مت کھاؤ، نہیں کھانا ہے تو مت کھاؤ۔ ہمارے مسلمان کیسے ہیں؟ کریلا حلال ہے، تم اگر نہیں کھاتے گنہگار ہوں گے۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، چاہو تو کھاؤ، تو جو حلال چیزیں ہیں ان کا کھانا فرض ہے، تو کھانا حلال ہے شرعاً اور اس کو کھانا فرض ہوگا نہیں، تو جو چیز حلال ہے وہ نہ کھائے تو بھی حلال، کھائے تو بھی حلال۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، حاکم اور اسی طرح سے ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان، دارقطنی، حاکم اور طبرانی وغیرہ سب نے روایت کیا، الفاظ ابو داؤد کے ہیں اور یہ روایت صحیح ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنین حلال ہے اگرچہ وہ مردہ پیٹ میں سے نکلے۔